رمضان المبارک کا مقدس اور پاک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ 5 تحفے عطا فرماتا ہے، جن میں سے پہلا تحفہ یہ ہے کہ روزے داروں کے منہ میں ایک خاص قسم کی بو ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو روزے داروں کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ دوسرا تحفہ یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسرا تحفہ یہ ہے کہ جنت ہر روز روزے داروں کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھا تحفہ جو روزے داروں کو ملے گا وہ یہ ہے کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور پانچواں بہت پیارا تحفہ یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو رمضان المبارک کے سارے روزے رکھ کر اللہ سے ان 5 تحفوں کو لینے والے بن جاتے ہیں اور ان 5 تحفوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو روزے نہیں رکھتے وہ بڑے ہی بد نصیب ہیں، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ممبر کے قریب ہو کر بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام ممبر کے قریب ہو کر بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ پہلی سیڑھی پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر آپ نے اپنا قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر آپ نے اپنا قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ کرام نے پوچھا، عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات دیکھی ہے کہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے اپنا قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا مبارک ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے، یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے، تو ایسا شخص بھی ہلاک ہے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی ہے۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا وہ شخص جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے،
پس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بداعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے کہ جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے، اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ تیسرا وہ بد نصیب شخص کہ جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مقدس اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتا ہے، خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔